درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 87 مکی صورتیں ہیں اور 27 مدنی صورتیں ہیں۔ جیسے عام مصنفین اپنی کتابوں کو مختلف ابواب پر تقسیم کرتے ہیں، یوں ہی قرآن کریم مختلف صورتوں میں تقسیم ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی ہر صورت ایک باب ہے۔ صورتوں کے نام اللہ کے حکم سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائے۔ بقرہ کا معنی گائے ہے، چونکہ سورہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے گائے کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ ویسے تو اس سورت میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بھی ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہے، تحویل قبلہ کا ذکر بھی ہے، حج اور عمرہ کے احکام بھی ہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل بھی ہیں، حضرت طالوت علیہ السلام اور جالوت کا قصہ بھی ہے، اور آیت الکرسی بھی ہے، اور قرض اور تجارتی لین دین کے مسائل بھی ہیں، اور قرآن کریم کی سب سے طویل آیت وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے۔ ربا کا مسئلہ بھی اسی صورت میں ہے۔ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ دوسرے احکام یا واقعات کے حوالے سے اس صورت کا نام کیوں نہ رکھا گیا اور سورۃ البقرہ کیوں رکھا گیا، تو یہ حکمت میں اور آپ نہیں جانتے، یہ حکمت اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر مصریوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آج کل کے ہندوؤں کی طرح گائے کی پرستش کا عقیدہ آ گیا تھا، اور اس عقیدے کی تردید کے لیے ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم بھی دیا گیا، اور پھر اسی واقعے کو نمایاں کرنے کے لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا۔ قرآن کریم کی 114 صورتوں کو 5 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، سبع طوال، 7 لمبی صورتیں، یہ سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ البراءۃ تک ہیں۔ نمبر 2، مئین، جن میں 100 یا 100 سے زیادہ آیتیں ہیں،
یہ سورہ یونس سے سورہ فاطر تک ہیں۔ نمبر 3 مثانی، یہ سورہ یاسین سے سورہ قاف تک ہیں۔ نمبر 4 اوساط مفصل، یہ سورہ زاریات سے سورہ بینہ تک ہیں۔ اور نمبر 5 قصار مفصل، یہ سورہ زلزال سے سورہ ناس تک ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہے، اللہ کی ذات پر ایمان، صفات پر ایمان، نبوت پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس پر زیادہ زور ہے۔ احکام اور مسائل مکی صورتوں میں بہت کم ہیں۔ مکی صورتوں کے مقابلے میں مدنی صورتوں میں عقائد بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادات بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، احکام بھی ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حکمت بیان فرماتی ہیں کہ اگر ابتدا ہی میں احکام نازل ہو جاتے، نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، شراب کو حرام کر دیا جاتا، زنا کو حرام کر دیا جاتا، جوئے کو حرام کر دیا جاتا، پانسوں کو حرام کر دیا جاتا، سود کو حرام کر دیا جاتا، اور پہلے ایمان بنا ہوا نہ ہوتا تو کوئی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ پہلے عقیدہ بنایا گیا، ایمان بنایا گیا، دل میں اللہ کی صفات کا یقین پیدا کیا گیا۔ اللہ علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ خبیر ہے، ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے، وہ بصیر ہے، رات کے اندھیرے میں ریت پر چلنے والی چونٹی کے قدموں سے بھی واقف ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، وہ رزاق ہے، رزق دینے والا بس وہی ہے۔ ان صفات کا یقین دل میں پیدا کیا گیا۔ قیامت آ کر رہے گی، زندگی یہی نہیں، موت زندگی کا اختتام نہیں، ہمیشہ کی زندگی کی ابتدا ہے۔ دنیا کے ایک ایک عمل کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، میزان قائم ہوگی، نیکیاں بھی تولی جائیں گی، برائیاں بھی تولی جائیں گی۔ بالغ ہونے کے بعد مرنے تک ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ نبوت کا سلسلہ برحق آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک نبی سچا، وحی کا نظام برحق، انسان کا علم محدود، اللہ کا علم لامحدود۔ اللہ اپنے لامحدود علم میں سے کچھ علم اپنے انبیاء پر انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرماتا ہے۔ یہ عقائد دلوں میں بٹھائے گئے۔ جب دلوں میں یہ عقائد بیٹھ گئے اور پھر احکام آئے تو ماننا آسان ہو گیا، عمل کرنا آسان ہو گیا۔ جب یقین بنا دیا گیا، ایمان بنا دیا گیا، اور پھر حکم نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے، یہ بت، یہ گندگی ہے، یہ شیطان کا عمل ہے، اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ادھر حکم نازل ہوا، ادھر مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے اور پانی کی طرح مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ تو ماننا آسان ہو گیا، عمل کرنا آسان ہو گیا۔ ہم نے جب درس کا آغاز کیا اس وقت ہمارے ذہن میں کوئی ترتیب نہیں تھی۔ میرا ایک خیال یہ بھی تھا کہ یہاں جو ساتھی درس قرآن کا آغاز کروانا چاہتے ہیں، چند دن کا جوش ہے، ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈے ہو جائیں، تو میں نے پہلے سورہ کہف کا درس لیا، پھر سورہ حجرات کا درس لیا، پھر اما پارا شروع کر دیا، اور وہ بھی آخر سے۔ اس وقت یہ حکمت ذہن میں نہیں تھی، لیکن واقعتاً جب 5 پارے یہ درس دیے تو دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ پاک نے ہی اس طریقے سے کروا دیا۔ پہلے دلوں میں ایمان بیٹھنا، ایمانی عقیدہ بیٹھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان،
صفات پر ایمان، نبوت پر ایمان، وحی کے نظام پر ایمان، آخرت پر ایمان، قیامت پر ایمان. اگر سچا ایمان دل میں ہو تو اللہ کی قسم عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اگر سچا ایمان دل میں ہو، اللہ کے جاننے کا ایمان، اللہ کے علم کا ایمان، اللہ کی خبر کا ایمان، اللہ کے سماع کا ایمان، اللہ کی بصر کا ایمان، تو پھر گناہوں سے بچنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. پھر ظلم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر جھوٹ بولنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر حرام کھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ 5 پارے جو آخر سے درس دیے گئے وہ زیادہ تر مکی صورتوں پر مشتمل تھے، اور اب یہ مدنی صورتیں جن میں سے نمایاں ترین صورت سورۃ البقرہ، قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت، تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے. اور حضرت اکرمہ فرماتے ہیں اول سورۃ انزلت بالمدینہ سورۃ البقرہ، مدینہ منورہ میں سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہے. اسے اللہ کے نبی نے فسطاط القرآن بھی کہا ہے، قرآن کا خیمہ. قرآن کے جتنے مضامین ہیں وہ سارے کے سارے سورۃ البقرہ میں موجود ہیں. اس میں عقائد بھی ہیں، احکام بھی ہیں، مواعظ بھی ہیں، قصص بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اور گمراہ فرقوں کا بھی ذکر ہے. تقریباً زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے احکام اس صورت میں موجود ہیں، چاہے وہ معاشی شعبہ ہو یا معاشرتی شعبہ، تجارتی شعبہ ہو یا سیاسی شعبہ یا ازدواجی زندگی کا شعبہ. بڑے بڑے 40 احکام اس صورت میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں. اور ایک حدیث میں مسلم اور ترمذی میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ میں ایک واضح سا حکم بیان کرتا ہوں. یاد رکھیے میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، وہ گھر جس میں قرآن نہ پڑھا جائے، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہ ہو، وہ گھر جس میں قرآن کا تذکرہ نہ ہو، وہ گھر جس میں قرآن کا درس نہ ہو، وہ گھر جس میں قرآن کی تفسیر نہ بیان کی جاتی ہو، وہ گھر جس میں قرآن کو سمجھنے سمجھانے کا جذبہ نہ ہو، وہ گھر ایک قبرستان ہے. مردوں کا گھر ہے، وہ زندوں کا گھر نہیں ہے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ سورۃ البقرہ، صرف الفاظ نہیں، معانی کے ساتھ. اور عزم کر لیجئے انشاءاللہ اس گناہگار کی زبان سے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اسے اللہ کے ہاں قابل مغفرت بنانے کے لیے انشاءاللہ اس کی زبان سے آپ سورۃ البقرہ ضرور سنیں گے. عزم ہے نا بھی انشاءاللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی یہ فضیلت بیان فرمائی. فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور مسلم میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا یستطیعها البطل. فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس لیے کہ سورۃ البقرہ کو لینا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو بیان کرنا
یہ برکت کا باعث ہے، اور سورۃ البقرہ کو چھوڑنا یہ حسرت اور ندامت کا باعث ہے۔ اور فرمایا کہ اس سورت سے باطل پرست فائدہ اٹھانے کی طاقت اور توفیق نہیں رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء صناما وان صنام القرآن سورۃ البقرہ۔ فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی بلندی ہوتی ہے۔ ویسے تو صنام اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں، اور کوہان اونٹ کے جسم میں سے سب سے اونچا حصہ ہوتا ہے، اور صنام بلندی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز کے لیے کوئی بلند حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا بلند حصہ سورۃ البقرہ ہے۔ یہی وہ سورت ہے جس میں قرآن کریم کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ یہی وہ سورت ہے جس میں قرآن کریم کی سب سے طویل آیت آیت المدائنہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سورۃ البقرہ کو سمجھ کر پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ قرآن کے علوم سے محروم نہیں رہے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عظیم انسان، حضرت عمر کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے بڑا صاف شفاف دل اور دماغ ضروری ہے، اور تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کان وقافن عند کتاب اللہ، جب اللہ کی کتاب ان کو سنائی جاتی تھی تو رک جاتے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورۃ البقرہ 10 سال میں سیکھی ہے۔ ایسے صاف دماغ والا، عربی زبان مادری زبان، فصاحت و بلاغت گھر کی لونڈی، عربی لغت اور ادب ہاتھ کی چھڑی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دماغ مصفہ مزکہ مجلہ مطہر، لیکن سورۃ البقرہ سیکھتے ہیں 10 سال میں۔ ایک سیکھنا وہ بھی ہے کہ سیکھنے والا چند گھنٹوں میں سیکھ سکتا ہے، چند دنوں میں سیکھ سکتا ہے، چند ہفتوں میں سیکھ سکتا ہے۔ حضرت عمر نے جو 10 سال میں سورۃ البقرہ سیکھی ہوگی تو نہ معلوم کس انداز میں سیکھی ہوگی، کن کن باریکیوں تک پہنچے ہوں گے، کن کن حقائق تک پہنچے ہوں گے۔ تو بڑی فضیلت والی سورت، 287 آیات، 86 آیات اور 40 رکوع اس میں۔ آغاز ہوا الف لام میم، حروف مقطعات میں سے ہیں، وہ حروف جنہیں جوڑ کر نہیں توڑ کر پڑھا جاتا ہے، الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم جوڑ کر پڑھتے تو یوں ہوتا علم، ہا میم توڑ کر پڑھتے ہیں، الگ الگ پڑھتے ہیں، جوڑ کر نہیں پڑھا جاتا۔ طاسین یاسین کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن کریم کی 29 سورتوں کا آغاز اللہ نے حروف مقطعات سے کیا ہے۔ ان کے معنی کیا ہیں؟ مفسرین کے اقوال مختلف۔ کسی نے کہا یہ قرآن میں اللہ کا راز ہے، کسی نے کہا یہ اللہ کی صفات کی طرف اشارہ ہے۔ الف سے اللہ، لام سے لطیف، میم سے مالک۔ کسی نے کہا یہ سورتوں کے نام ہیں، کسی نے کہا یہ قرآن کے نام ہیں، کسی نے کہا کہ یہ عرب کے خطبات کا انداز تھا۔ عرب کے خطیب یوں کیا کرتے تھے، اپنی تقریر اور اپنے بیان کا آغاز کرنے سے پہلے اس طرح کے حروف پڑھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عربوں کے سامنے یہ صورتیں پڑھی گئیں جن کا آغاز مقطعات سے ہوتا تھا تو ان میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اگر ان کے لیے یہ انداز نامانوس ہوتا تو وہ اعتراض کرتے، اور
ایک نمایاں قول یہ بھی ہے، اور اس قول کی طرف میرا قلبی میلان زیادہ ہے، وہ یہ کہ ان حروف کے ذریعے سے قرآن کی صداقت میں شک کرنے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم انسان کا کلام کہتے ہو قرآن کو، تو قرآن تو انہی حروف سے بنا ہے، الف لام میم حامیم صاد نون قاف وغیرہ وغیرہ، اور تم بھی ان حروف سے واقف ہو، تو تم بھی کیوں نہیں ان حروف سے قرآن جیسا کلام بنا لیتے؟ صاحب کشاف علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن میں بعض قصے بار بار ذکر کیے گئے، یوں ہی اللہ نے یہ چیلنج بھی قرآن میں بار بار دیا ہے، اور اس بات کی دلیل کہ ان حروف کے ذریعے سے قرآن کی صداقت میں شک کرنے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جہاں جہاں پر یہ حروف مقطعات آئے ہیں عام طور پر وہاں قرآن کریم کا ذکر بھی آیا ہے. جیسے یہاں دیکھ لیجئے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آگے سورہ آل عمران میں دیکھ لیجئے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق حامیم والکتاب المبین صاد والقرآن ذی الذکر نون والقلم وما یسطرون. تو جہاں جہاں یہ حروف مقطعات آئے ہیں وہاں عام طور پر قرآن کا ذکر بھی آیا ہے، جس کی وجہ سے بعض حضرات نے سمجھا کہ ان حروف کے ذریعے سے قرآن کی صداقت میں شک کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں انسانوں کا کلام ہے تو تم بھی ان حروف سے اس جیسا کلام بنا لو. اور مطالبہ یہ نہیں کہ پورے کا پورا قرآن بناؤ، مطالبہ بس یہ ہے کہ قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ. لیکن قرآن کے اس چیلنج کو کوئی قبول نہ کر سکا. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن کریم اپنا پہلا تعارف یہ کرواتا ہے کہ یہ ایک مرتب کتاب ہے، یہ کوئی یادداشتوں کا منتشر مجموعہ نہیں ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتابی شکل دے دی گئی ہو. قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محفوظ اور مرتب ہو چکا تھا. یہی ترتیب تھی قرآن کی حضور کی زندگی میں. سورۃ الفاتحہ پہلے نمبر پر، سورۃ البقرہ دوسرے نمبر پر، آل عمران تیسرے نمبر پر، نساء چوتھے نمبر پر، مائدہ پانچویں نمبر پر، انعام چھٹے نمبر پر. یہی ترتیب تھی. حالانکہ یہ نزولی ترتیب نہیں ہے، قرآن اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا، بلکہ بعض نسخوں میں آپ دیکھیں گے تو وہاں 2 نمبر لکھے ہوتے ہیں، ایک موجودہ ترتیب کا نمبر اور ایک نازل ہونے کے اعتبار سے ترتیب کا نمبر. مثلا سورۃ البقرہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تو سورۃ البقرہ دوسرے نمبر پر ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 ہے. جب یہ 87ویں مرتبے پر اور درجے پر نازل ہوئی، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 87، تو اس کو دوسرے نمبر پر کس نے رکھا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا. پھر مختلف آیات مختلف مواقع پر نازل ہوتی تھیں. حضور فرماتے تھے اس آیت کو سورۃ البقرہ میں رکھ دو، اس کو سورہ آل عمران میں رکھ دو، اس کو نساء میں رکھ دو، اس کو مائدہ میں رکھ دو. وگرنہ عام طور پر پوری کی پوری صورت یکجا نازل نہیں ہوئی ہے سوائے چھوٹی صورتوں کے. تو یہ خیال دل سے نکال دیجئے کہ قرآن حضور کے زمانے میں مرتب شدہ موجود نہیں تھا.
قرآن کے حافظ تھے اور ان کو قرآن کریم اسی ترتیب سے یاد تھا جس ترتیب سے موجودہ قرآن ہمارے سامنے ہے. تو پہلا تعارف کہ یہ ایک کتاب ہے، یہ یادداشتوں کا منتشر مجموعہ نہیں جسے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کتابی شکل دے دی گئی ہو. اور یہ خصوصیت قرآن کے علاوہ کسی دوسری آسمانی کتاب کو حاصل نہیں ہے. تورات ایک کتاب نہیں ہے بلکہ تورات کے ساتھ 20 صحیفے بھی ہیں اور یادداشتوں کا مجموعہ ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد مرتب کیا گیا حافظے کی بنیاد پر. اور پھر تورات کی زبان عبرانی، یہ دنیا میں بولی نہیں جاتی اور تورات کا کوئی حافظ موجود نہیں ہے. عیسائیوں کے پاس ایک انجیل نہیں ہے، 4 انجیلیں ہیں اور یہ 4 انجیلیں بھی 100 انجیلوں میں سے منتخب کی گئی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے سال ہر سال بعد یادداشتوں کی بنیاد پر کئی انجیلیں ان کے صحابیوں نے اور ان کے تابعیوں نے مرتب کی اور ان کی تعداد 100 تک جا پہنچی. پھر ان 100 میں سے 4 انجیلوں کو منتخب کیا گیا اور انجیل کی اصلی زبان یونانی جو دنیا میں مردہ ہو چکی اور انجیل کا کوئی حافظ بھی موجود نہیں. بعض نے تو 4 انجیلوں کے انتخاب کا طریقہ بھی بڑا دلچسپ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بہت سارے پادری جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ اختلاف کو ختم کرنا چاہیے. ہر ایک کہتا ہے کہ میرے پاس جو انجیل ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ ہیں. دوسرا کہتا ہے نہیں، میرے پاس جو انجیل ہے وہ زیادہ سچی کتاب ہے. چنانچہ انہوں نے ایک میز پر ساری انجیلیں رکھ دیں اور پھر اس میز کو زور سے ہلایا گیا، جو گر گئیں جو باقی رہ گئیں ان کو مذہبی کتابوں کا درجہ دے دیا گیا. قرآن واحد الہامی کتاب ہے جو اس نبی کی زندگی ہی میں کتابی شکل میں مرتب ہو چکی تھی جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی. قرآن واحد الہامی کتاب جو کروڑوں انسانوں کو زبانی یاد ہے. تورات والوں کو یقیناً تورات سے محبت ہے، انجیل والوں کو انجیل سے محبت، ہندوؤں کو اپنے ویدوں سے محبت اور تعصب کی حد تک محبت. لیکن آج ہندوؤں کی کتاب کا حافظ کوئی موجود نہیں اور ویدوں کی جو اصل زبان تھی سنسکرت وہ مردہ ہو چکی. قرآن کے کروڑوں حافظ موجود اور قرآن واحد کتاب جسے ہر جگہ اسی زبان میں پڑھا جاتا ہے جس زبان میں قرآن نازل ہوا تھا. چاہے کوئی عربی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ہندی بھی قرآن کو عربی میں پڑھتا ہے اور اجمی بھی عربی میں، چینی بھی عربی میں اور امریکی بھی عربی میں، افریقی بھی عربی میں، پاکستانی بھی عربی میں، افغانی بھی عربی میں. اور علماء کا متفقہ فیصلہ کہ قرآن کا ترجمہ یہ قرآن نہیں ہے. آج ہی شاید آپ نے دیکھا ہو روزنامہ اسلام میں یہ خبر شائع ہوئی، ایک صاحب نے قرآن کا عربی متن ہٹا کر صرف اردو ترجمہ شائع کر دیا. ہے قرآن کا ترجمہ، اردو ترجمہ، لیکن ساتھ عربی متن نہیں ہے. اس پر تمام علماء نے احتجاج کیا کہ الحمدللہ ابھی تک اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو قرآن کے حوالے سے ہونے والی ذرہ برابر تحریف کے سامنے سینہ سفر ہو جائیں گے. احتجاج کیا گیا. اردو ترجمہ ہے، انجیل کا ترجمہ نہ معلوم کتنی زبانوں میں، تورات کا ترجمہ، اور انہیں
ان ترجموں کو تورات اور انجیل قرار دیا جاتا ہے کہ یہ تورات ہے، یہ انجیل ہے، لیکن مسلمان قرآن کے ترجمے کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی عالم اور کوئی مفتی قرآن کے متن کے بغیر قرآن کے ترجمے کو شائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو قرآن کو جہاں بھی پڑھا جاتا ہے عربی زبان میں، ایک چھوٹا بچہ جو عربی کے ایک لفظ کا معنی نہیں جانتا وہ بھی قرآن کو پڑھتا ہے تو عربی میں پڑھتا ہے۔ افریقہ کے ملک میں رہنے والا، جنگلات میں رہنے والا، دور دراز علاقے میں رہنے والا ایک حبشی جس کے لیے عربی کا ایک لفظ ادا کرنا بڑا مشکل ہے، وہ بھی مجبور ہے کہ اگر وہ تلاوت کرے گا قرآن کی تو عربی میں تلاوت کرے گا۔ اور یہ زندہ زبان، عربی زبان مردہ نہیں ہوئی، سریانی مردہ ہو چکی، عبرانی مردہ ہو چکی، سنسکرت مردہ ہو چکی، لیکن قرآن کی زبان مردہ زبان نہیں، زندہ زبان۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں ایک جملہ بھی انسانی کلام کا نہیں ہے، ایک جملہ بھی۔ آپ احتیاط کی حد دیکھیے، یہ جو اشارات لکھے جاتے ہیں وہ بھی حاشیے میں لکھے جاتے ہیں، قرآن کے متن کے ساتھ قرآن کے انداز میں لکھنے کی اجازت نہیں ہے تاکہ کسی کو اشتباہ نہ ہو جائے کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ جبکہ تورات اور انجیل کو دیکھیں تو صفحے کے صفحے، باب کے باب انسانی کلام پر مشتمل۔ یاد رکھیے، قرآن محمد کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ تورات اور انجیل کو دیکھیں تو بعض اوقات یوں معلوم ہوگا کہ یہ موسیٰ کا کلام ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک متواتر منقول ہے۔ تورات اور انجیل تواتر کے ساتھ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول نہیں ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور یہ دعویٰ کسی بھی الہامی کتاب کے حاملین نہیں کر سکتے۔ معاذ اللہ، میں انکار نہیں کرتا کہ تورات اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب، انجیل اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب، لیکن چونکہ وہ ایک مخصوص وقت کے لیے نازل ہوئی تھی اس لیے خود اللہ نے ان کی حفاظت کا وہ انتظام نہیں کیا جس حفاظت کا انتظام اللہ نے قرآن کے لیے کیا۔ قرآن اپنی حفاظت کے لیے نہ کاغذ کا محتاج، نہ قلم کا محتاج، نہ پریس کا محتاج۔ اللہ نے اس کی محبت دلوں میں ایسی ڈال دی کہ یہ اگر بالفرض کتابی شکل میں دنیا سے مٹا بھی دیا جائے تو بھی قرآن مٹ نہیں سکتا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں کتابیں تو کروڑوں ہیں لیکن الکتاب صرف ایک ہے، اور وہ قرآن۔ علامہ زمخشری جو قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں، ان کے بعض عقائد سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی قرآن فہمی سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ عجیب انسان تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب، تو گویا کہ یوں کہا گیا کہ قرآن کے مقابلے میں جو کتاب ہے وہ ہے ہی نہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ محمد کامل انسان ہے، حضور کے سامنے ہمارے جیسے کسی انسان کو لایا جائے تو لگتا ہے کہ یہ انسان ہے ہی نہیں۔ قرآن کے مقابلے میں جب کسی بھی کتاب کو لایا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ کتاب تو صرف قرآن ہے، باقی کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو پتھر کے زمانے کے انسان کو بھی مطمئن کرتی تھی اور آج مشینوں کے زمانے کے انسان کو بھی مطمئن کرتی ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو بکریاں چرانے والے کے دل میں بھی
یقین اور اطمینان پیدا کرتی تھی، اور ہوائی جہاز اور ٹینک اور ایٹم بم اور جدید اسلحہ بنانے والے اور سائنس کا علم رکھنے والے کو بھی مطمئن کر سکتی ہے، اس کے دل میں بھی یقین پیدا کر سکتی ہے۔ اور معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، یہ ہمارا جرم ہے، جو اس کتاب کا حق تھا وہ ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ ہم دوسروں کو کتاب کیا سمجھائیں گے، ہم تو خود کتاب نہیں سمجھتے۔ عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، کیونکہ الحمدللہ انٹرنیٹ کے واسطے سے اس وقت یہ درس قرآن دنیا کے تقریباً 40 سے زیادہ ممالک میں سنا جا رہا ہے۔ بعض اوقات کہیں نہ کہیں سے کوئی فون بھی آ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں چین سے ایک نوجوان نے فون کیا، رفیق نام کا نوجوان، اور یقین فرمائے کہ اس کی بات سن کر مجھے رونا آ گیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب، میں انٹرنیٹ پر آپ کا درس قرآن سننا شروع کیا ہے، یہاں ایک خاتون ہے جس سے میں نے انگریزی زبان سیکھی اور اس نے مجھے انگریزی میں ماہر بنا دیا۔ اب اس خاتون نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے ایمان سکھاؤ، میں نے تمہیں انگریزی زبان سکھائی ہے، تم مجھے ایمان سکھاؤ، ایمان بتاؤ، ایمان کیا ہے؟ اور کہنے لگا مولوی صاحب میں تو خود نہیں جانتا کہ ایمان کیا ہے۔ میرا دل دکھ گیا، یا اللہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں، اور جو ہمارے پاس ہے ہم ان کو نہیں دے رہے، ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہم ان کو دے سکیں۔ اتنا بڑا خزانہ، ہدایت کا خزانہ، نور کا خزانہ، ایمان کا خزانہ، یقین کا خزانہ، علم کا خزانہ ہمارے پاس، لیکن ہمارے اندر صلاحیت نہیں کہ ہم ان کو دے سکیں۔ ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ ہمیں تقریریں بھی وہ پسند ہیں جن میں قصے ہوں، من گرد قصے، لطیفے، گٹھیا قسم کے اشعار، ایک دوسرے پر تنقید، تردید، کفر کے فتوے۔ میں نے فرقہ واریت کے لیے جوش و خروش دکھاتے ہوئے تو بہت سے خطیبوں کو دیکھا ہے، لیکن ایمان کے لیے، قرآن کے لیے جوش و خروش دکھانے والے بہت کم دیکھے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، ارے یہی کتاب ہے اور کوئی کتاب نہیں۔ یا کتاب ہے قرآن، یا کتاب ہے وہ جو ہمیں قرآن کے قریب کر دے، جو ہمیں قرآن کی رموز سمجھائے، قرآن کی حقیقتیں سمجھائے، وہ کتاب ہے، باقی کوئی کتاب نہیں۔ اور آج ہمارا عمل بتلاتا ہے کہ کتابیں ساری ہیں، بس قرآن نہیں ہے۔ ساری کتابوں کے لیے وقت، قرآن کے لیے وقت نہیں۔ ذالک الکتاب، پہلا تعارف، یہ کتاب ہے، بلکہ یہی کامل کتاب ہے، بلکہ یہی کتاب ہے اور کوئی کتاب نہیں۔ دوسری بات، لا ریب فی، اللہ کہتے اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو دیکھا، میرے بندے ہدایت کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، کوئی جنگلوں میں جاتا ہے، کوئی غاروں میں جاتا ہے، کوئی فلسفیوں کے پاس بیٹھتا ہے، کوئی مذہبی پیشواؤں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، کوئی غلط سلط نظریات سیکھ لیتا ہے، الٹی سیدھی کتابیں پڑھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے ان فلسفیوں سے اور ان مذہبی رہنماؤں سے جن کا کتاب سے تعلق نہیں، اور ان جھوٹے اور غلط سلط نظریات سے تجھے یقین کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ جو کچھ ہے مشکوک ہے، یقین ہے تو صرف قرآن میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ فلسفیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، دانشوروں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، انقلابیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے انسانوں کے سامنے بڑے دعوے سے اپنے نظریات پیش کیے، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان کے نظریات کے خلاف کتابیں لکھی گئیں اور بتایا گیا کہ جو نظریہ فلاں نے پیش کیا تھا وہ تو جھوٹ کا پلندہ تھا۔ سوشلزم آیا، انسانوں نے سمجھا
انسانیت کے دکھوں کا مداوا تلاش کر لیا گیا، کمیونزم آیا، سمجھا کہ اب کوئی انسان پریشان نہیں رہے گا، لیکن بعد میں انہی نظاموں کے پیش کرنے والوں نے خود اقرار کیا کہ سوشلزم اور کمیونزم انسان کے سارے مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ آج مغربی جمہوریت کا چرچا ہے، لیکن جان لیجئے یہ حقیقت ہے، مغربی جمہوریت انسان کے سارے مغربی جمہوریت کیا ہے کہ انسانوں کی اکثریت جو کچھ کہے وہ حق ہے اور اقلیت جو کہے وہ جھوٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اکثریت جھوٹ پر ہو، اقلیت سچ پر ہو۔ مکہ المکرمہ کی وادی میں لا الہ الا اللہ کہنے والے ابو جہل حق پر تھا، اور معاذ اللہ میرے آقا باطل پر تھے؟ نہیں، آپ اس وقت بھی حق پر تھے۔ مغربی جمہوریت یا کوئی دوسرا فلسفہ انسان کے سارے مسائل کو حل نہیں کر سکتا، اس کی دل کی دنیا کو آباد نہیں کر سکتا، اس کی معاشی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، اس کے گھر کو آباد نہیں کر سکتا۔ سارے مسائل کو حل کرنے والی کتاب قرآن، یقین دلانے والی کتاب، یقین عطا کرنے والی کتاب قرآن۔ اور قرآن آج نازل نہیں ہوا، قرآن کو تو 1400 سال ہو گئے۔ قرآن انسانوں کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، اور قرآن کے مضامین مختلف، اس میں عقائد بھی، اس میں عبادات بھی، اس میں معاملات بھی، اس میں معاشیات بھی، اس میں سیاسی اصول بھی، اس میں آخرت کا ذکر بھی، اس میں سائنسی باتیں بھی، اس میں طبی باتیں بھی۔ لیکن آج تک اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود قرآن کی کسی بات کو اور کسی اصول کو جھوٹا ثابت نہیں کیا جا سکا، اور انشاءاللہ ثابت نہیں کیا جا سکے گا۔ اللہ کہتے ہیں لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کسی کو قرآن میں شک ہوتا ہے تو یہ قرآن کا قصور نہیں، اس کی نظر کا قصور ہے۔ سورج چمک رہا ہو اور اندھے کو دکھائی نہ دے، سورج کا قصور نہیں، اس کی بینائی کا قصور ہے۔ چمگادڑ کو دن میں آنکھیں ہوتے ہوئے بھی سورج دکھائی نہیں دیتا، تو کیا سورج کا قصور ہے؟ نہیں، اس کی اپنی نظر کا قصور ہے۔ لا ریب فی، تیسری بات ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن نہ تو تاریخ کی کتاب ہے،